الانشراح، سورہ علم نشرح، صفحہ نمبر 787، صفحہ نمبر 787۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ الانشراح، سورہ علم نشرح کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ والضحیٰ یہاں سے لے کر آخر تک، یعنی قرآن مجید کے آخر تک، تمام میں حضور اکرم، حضور اقدس، حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ پر نبوت کا بوجھ اتارا، تو نبوت ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بوجھ بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جب بوجھ آپ پر اتارا تو آپ نے تکلیف محسوس کی، تو ہم نے وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، جیسے آپ نے توحید بیان کی تو آپ کا بوجھ بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا گیا، اور وہ شرک جو زوروں پر تھا، وہ مذہبی جاگیردار، اس دور کے بہت بڑے فرعون جنہوں نے بہت سارے معاملات کو اپنے سپرد کیا ہوا تھا صرف کاروباری نقطہ نظر سے، تو وہ تھوڑے سے ان کے کنگرے ہلے، تو اسی طریقے سے پھر وہ جو آپ پر بوجھ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا گیا۔ یہ لفظ ہے جی الم نشرح لک صدرک۔
علم کیا نہیں کھولا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سینہ، ہم نے کھول دیا۔ اس سے دو چیزیں مفسرین نے مراد لی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے یہ احادیث میں، کچھ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملائک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے جو ہے سینے کو چاک کر کے نور سے بھر دیا، لیکن اس بات سے یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو نبی بناتے ہیں اس کو آغاز ہی سے نبوت کی نعمتوں سے، نبوت کے اوصاف سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت ساری باتیں اور واقعات ہم نے سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے، اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جیسے آپ کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں کہ جب پہلے میں چلتی تھی تو ہمارا علاقہ پتھریلا ہے، تو میرے پاؤں میں پتھروں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں چبھتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک میں تشریف لائے تو وہی کنکریاں پھر پھول کی پتیاں بن گئی۔ تو اس سے پتہ چلا، آپ نے میری بات پر غور کرنا، اس سے پتہ چلا کہ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ کے قوانین اور ضابطے کے مطابق اس دنیا میں تشریف لانے والے۔ وَلِدْتُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ وَأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، حدیث شریف ہے۔ یہ خصوصی اعزاز ہے نبوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے پیدا کیا اور مجھے منتقل کیا، اور میں اس طریقے سے یعنی پاک پشتوں سے آیا ہوں، پاک رحموں سے آیا ہوں، اور پھر اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ قسم سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ پاک پشتوں سے کیا مطلب؟ کہ میرے ددیال میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کیا۔ پاک رحموں سے کیا مطلب؟ میرے ننیال میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کیا، یعنی میرے ددیال اور ننیال میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کیا۔ یہ قسم سوائے ذات رسالت کے اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اب آپ صرف اسی قسم پر غور کریں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کے بعد کسی کے پاس یہ اعزاز ہی نہیں جو اتنی بڑی قسم کھا سکے۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا سینہ کھول دیا، ہم نے اپنی رحمتوں کا، علم کا، درجات کا، اور جو آپ کی ضروریات ہیں ہم نے سب کے سب آپ کو عطا کر دی۔ وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، الم یجدک یتیما فآویٰ، سورہ والضحیٰ میں، وہاں بھی لفظ علم ہے، علم۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اس یتیم سے کیا مراد ہے؟ فآویٰ، اس یتیم سے مراد ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو آپ یتیم تھے، لیکن آپ تو در یتیم تھے۔ ظاہری اعتبار سے آپ کے پاس
سونے کی اینٹیں نہیں تھیں، خزانے نہیں تھے، قیمتی اونٹ نہیں تھے، لیکن آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ نے عرش و فرش کے خزانے بچھا دیے۔ فآویٰ کا معنی ہے ہم نے ٹھکانے پر آپ کو پہنچا دیا۔ ایک معنی یہ ہے، یتیم کے کئی معنی ہیں۔ یہ اسی پارہ یعنی آخری پارے کے آخر میں سورۃ الماعون آ رہی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں بھی یتیمی کا ذکر ہے۔ تو یتیم کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہے جس کے دوست نہ ہو۔ اس دوست سے مراد مخلص دوست۔ لیکن یہاں جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یتیم سے مراد ہے ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جس کا کوئی سہارا نہ ہو،